انتہائی قابل احترام عزیز القدر مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 کے پہلے رکوع میں سے آیت نمبر 33 کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی پاکیزگی کا ذکر فرمایا کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ یہ ارادہ رکھتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ تم سے پلیدی اور گندگی دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک بنا دے، اچھی طرح پاک کر دے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی فضیلت بیان فرمائی کہ وہ نیک، پاک باز خواتین ہیں، اور انہی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، پارہ نمبر 22 کی دوسری آیت میں یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں یعنی بیویوں، دوسری عورتوں کی طرح تم نہیں ہو، یعنی تمہارا درجہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فائق اور بالا بنایا ہے، تمہارا رتبہ اور فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں اہل بیت کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں گھر والے۔ اہل بیت، بیت عربی میں گھر کو کہتے ہیں، اور آل والے، اہل بیت گھر والے۔ اور جب ہم کہتے ہیں اہل بیت نبی تو نبی کے گھر والے۔ اور ہمارے عرف میں، ہمارے اپنے ماحول اور معاشرے میں بھی جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ گھر والے ہیں، میں سفر پہ جا رہا ہوں، تو ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ بیوی ہے ساتھ، ممکن ہے بچے بھی ہوں، لیکن اگر صرف بچے ہوں، بیوی نہ ہو، تو یوں نہیں کہتے کہ گھر والے ساتھ ہیں، کہتے ہیں بچے ہیں ساتھ۔ اور اگر صرف داماد ہو ساتھ اور کوئی بھی نہ ہو تو پھر بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرے ساتھ گھر والے ہیں اور میں سفر پہ جا رہا ہوں۔ اہل بیت کا لفظ اصلاً بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ یہ گھر کی مالکن ہے اور گھر اس کی وجہ سے بنتا ہے۔ اگر بیوی ہے تو اولاد بھی تب ہے، اولاد ہے تو داماد بھی تب ہے۔ یہ دنیا کی کسی کتاب اور عقل میں آنے والی بات نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ اہل بیت سے مراد بیٹیاں اور داماد تو ہیں لیکن بیویاں نہیں۔ قرآن کریم سختی کے ساتھ اس چیز کی نفی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں باقاعدہ طور پر دوسرے مقامات پر اس چیز کو بیان فرمایا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے انسانی شکل میں اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے گھر بھیجے اور انہوں نے آ کر ملاقات کی
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو انسان سمجھے۔ انہوں نے فوراً گائے کا بچڑا ذبح کیا اور اس کو بھون کر ان کے آگے رکھا کہ مہمان ہے۔ لیکن فرشتہ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو وہ یہ تکلف نہ کرتے۔ انہوں نے ان کو انسان دیکھا اور انسان ہی سمجھا۔ یہ انسانی شکل و شباہت میں آئے ہیں اور انہوں نے ان کو انسان ہی سمجھا، اس لیے انہوں نے بچڑا ذبح کیا اور بھون کر ان کے آگے رکھا کہ اس کو کھاؤ۔ 12 نمبر 26 کے بالکل آخری چند سطروں میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بھی بیان فرمایا ہے۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس حضرت ابراہیم کے مہمانوں کی کہانی پہنچی ہے کہ ان کا واقعہ کیا ہوا تھا؟ المکرمین، جو بڑے عزت والے مہمان تھے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ حضرت ابراہیم کی ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے سلام کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ کہیں جائیں تو پہلے سلام کریں، اس سے اپنی ملاقات کا آغاز کرنا چاہیے۔ آج کل انگریزی کے ورڈ یوز کیے جاتے ہیں، الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ سنت ختم ہو گئی۔ قال سلام، جب فرشتوں نے سلام کیا تو حضرت ابراہیم نے بھی جواب میں وعلیکم السلام فرمایا۔ قوم منکرون، اور حضرت ابراہیم انہیں جانتے نہیں تھے، یہ اجنبی لوگ تھے۔ حضرت ابراہیم نے ان کو اس شکل و شباہت میں پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ یہ اوپرے لوگ ہیں۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، تو ان کے جو جانور تھے اس میں جو موٹا تازہ بچڑا تھا، گائے کا بچہ، انہوں نے فوراً اس کو ذبح کیا اور اس کو بھونا، اس کی سجی بنا کر ان کے آگے رکھ دی کہ یہ آپ کھائیں۔ فقربہ الیہم، اور جب ان کے آگے پیش کیا کہ آپ یہ کھائیں، اب وہ کھا تو نہیں رہے، اس لیے کہ وہ تو انسان نہیں، وہ تو فرشتے تھے، اور فرشتہ تو کھاتا پیتا نہیں ہے۔ اگر حضرت ابراہیم دل کی بات جانتے ہوتے تو کبھی بھی مالی نقصان نہ کرتے اور بچڑا ذبح نہ کرتے کہ یہ تو کھاتے ہی نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے اتنا تکلف کرنے کی۔ لیکن حضرت ابراہیم چونکہ دل کا حال نہیں جانتے، جب تک اللہ تعالیٰ غیب کی بات اور خبر اپنے پیغمبر کو بتائے نہیں، تب تک نبی نہیں جانتے کہ اتنا قریب چند کلومیٹر کے فاصلے پہ میرا بیٹا یوسف کنویں میں ہے، مجھے رونے کی کیا ضرورت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیغمبروں کے علم کی مثال ایسے ہے جس طرح آسمان سے بجلی چمکے اندھیری رات میں اور اس روشنی میں مشرق اور مغرب کے کنارے نظر آ جاتے ہیں، اور اگر وہ چمک نہ لگے تو اتنا اندھیرا ہے کہ انسان کو قریب سے اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا۔ اب وہ فرماتے ہیں پیغمبروں کے علم کی مثال ایسے ہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وحی کی چمک ڈالتے ہیں تو ان کو ہزاروں سال پچھلی اور اگلی باتیں اللہ تعالیٰ مطلع فرما دیتے ہیں اور وہ دنیا کو بتا کر حیران کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر وحی کی چمک اللہ نہ ڈالے تو پیغمبر کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میرے بیٹے میرے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، جبکہ قریب ہی کنویں میں موجود ہے تو میں جا کر اس کو نکال دیتا ہوں۔ اس لیے اصل بات یہ ہے کہ علم حقیقی اللہ کے پاس ہے،
اللہ جس کو جتنا چاہیں عطا کرتے ہیں، جو نہ چاہیں نہیں دیتے، اور کائنات میں غیب کا علم، ذرے ذرے کا علم، کہ جس میں کوئی ذرہ، کوئی قطرہ، اور کائنات کی تہوں سے لے کے آسمانوں کی بلندیوں اور کائنات کے اوپر کے کناروں تک کوئی گوشہ چھپا نہ رہے، ایسا علم صرف اللہ کا ہے، بندے کا یہ خاصا نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم کا گائے کا بچڑا ذبح کر کے ان کے سامنے رکھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابراہیم ان مہمانوں کی اصلیت سے واقف نہیں تھے، ورنہ کبھی بھی یہ تکلف نہ کرتے۔ اور صرف یہ نہیں کہ رکھا ان کے آگے، قرآن کریم کہہ رہے ہیں کہ جب ان کے آگے پیش کیا اور انہوں نے کھایا نہیں تو حضرت ابراہیم ڈر گئے، کیونکہ اس دور میں یہ ایک رسم و رواج سمجھ لیں یا طریقہ سمجھ لیں کہ جس کسی کے ساتھ دشمنی کرنی ہوتی اس کے گھر سے نمک استعمال نہیں کرتے، کھانا نہیں کھاتے تھے، کہ ہم نے کل اسے نقصان دینا ہے اور دشمنی کرنی ہے، اور آج اس کے گھر کا نمک کھائیں تو یہ تو نمک حرامی ہو جائے گی۔ اس قوم کا ایک مزاج تھا کہ جس کے ساتھ نہیں چلنا اس کے گھر سے کھانا کچھ نہیں، چونکہ ہمارے دل میں چور ہے تو ہم کیوں اس کے ساتھ کھانا ایک پلیٹ میں کھا کر دوستی کا اظہار کریں۔ یعنی اس دور میں یہ کتنی خوبصورت ایک ترتیب تھی اگلے کو خاموش میسج اور پیغام دینے کا کہ ہمارے دل میں آپ کے لیے کوئی اچھائی نہیں، یعنی منافقت نہیں تھی، بس سامنے سامنے دوستی ہے، یہ دشمنی ہے، تیسری چیز نہیں تھی۔ اب جب انہوں نے کھانا پیش کیا اور انہوں نے نہیں کھایا، قرآن کریم کہتا ہے حضرت ابراہیم نے فوراً کہا الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ فاوجس منہم خیفہ، اور اپنے اندر ان کے ان خیالات کے متعلق کہ یہ میرے بارے میں کیا پلاننگ کر رہے ہیں، خوف محسوس کیا کہ یہ میرے دشمن نہ ہو۔ قالوا لا تخف، اور فرشتے بھانگ گئے کہ حضرت ابراہیم ڈر گئے ہیں، ان کے دل میں ہمارے بارے میں یہ بات ہے کہ ہم اس کو نقصان دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فوراً کہا لا تخف، کہ اے ابراہیم ڈرو نہیں، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، تو پھر آپ کیوں آئے کہ کھانا بھی نہیں کھا رہے اور دشمن بھی نہیں ہے تو میرے گھر کیوں آئے؟ انہوں نے کہا بشروہ بغلام علیم، آپ بڑھاپے میں جا رہے ہیں، آپ کی بیوی عمر کے اس حصے میں ہے جو 100 سال کے قریب ہے، اور آپ بھی اس عمر میں پہنچ چکے ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دینا چاہتا ہے، آپ نے اللہ سے مانگی ہے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ تم جاؤ اور میرے ابراہیم کو خوشخبری دو کہ اللہ علم والا بچہ ابراہیم کو عطا کرنا چاہتا ہے، ہم تو آپ کو خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، میں یہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں، ذرا اس پہ غور کریں، اس لیے سارا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھنا پڑا کہ بات کو سمجھ جائیں۔ اب جب یہ جملہ بولا تو حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ تو بہت بوڑھی تھی، اور جب بندہ زیادہ بوڑھا ہو جائے بڑھاپے کے آثار چہرے پہ نمایاں ہوتے ہیں، جلد پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں، بڑھاپا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ عمر اولاد کی نہیں ہے، شباب گزر چکا ہے، بڑھاپا ہے، اور عام طور پر دنیا میں اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی، اور فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کو اللہ علم والا بیٹا دینا چاہ رہا ہے۔ تو یکدم حضرت سارہ پردے کے پیچھے سے نکل کے سامنے آ گئی۔ پہلے تو انہوں نے سمجھا ہوگا یہ انسان ہے، اس لیے سائڈ پہ تھی، لیکن جب بات کھل گئی کہ یہ انسان نہیں، یہ تو فرشتے ہیں، تو فوراً سامنے آئی یہ بات سننے کے بعد، اور کیا کہا؟ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، اپنے چہرے پر یوں ہاتھ مارا کہ یہ دیکھیں میرے آثار۔ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ،
اور یہ بہت بوڑھی اور بانجھ خاتون ہے۔ اپنے چہرے پر یوں ہاتھ لگا کر اشارہ کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میری زندگی اور میری عمر کا یہ حصہ اور میری اولاد، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ابراہیم بھی اس عمر میں ہے، میں بھی اس عمر میں ہوں، بڑھاپا شدت کے ساتھ طاری ہے اور بانجھ بھی ہوں، اولاد کے اسباب آثار بھی نظر نہیں آ رہے اور اتنی بوڑھی ہو گئی، اور آپ کہتے ہیں بیٹا ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ اب فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا كذلك، انہوں نے کہا اسی طرح ہوگا جس طرح ہم نے بولا ہے، اس لیے کہ اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ قال ربک، انہوں نے کہا یہ ہمارا پیغام آپ تک پہنچانا ہے، اور رہا بیٹا دینا تو یہ بات تیرے رب نے کہی ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ ہمارا پیغام نہیں، یہ رب نے بولا ہے کہ میں ان کو بیٹا دینے لگا ہوں، آپ ان کو جا کر خبر دے دیں۔ تو اسی طرح ہوگا، اسی بڑھاپے میں ہوگا، اسی پوزیشن میں ہوگا، بانجھ پن کے ساتھ ہوگا، اسی عمر میں ہوگا۔ اور اب یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا هو الحکیم العلیم، اس کی حکمت بھی سب سے نرالی، اس کا علم بھی سب سے جدا ہے، ہم تو بتا سکتے ہیں، آگے کام اس کا ہے۔ اب یہ واقعہ میں جو نقل کر رہا ہوں اس پہ ذرا غور کرنا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ نے اسی واقعے کو جب بیان کیا، اس میں کیا ذکر کیا کہ جب ان کی بیوی سامنے آئی، حضرت سارہ چہرے پر یوں ہاتھ مار کے کہا کہ یہ بڑھاپا، یہ بانجھ پن، یہ عمر اور یہ خوشخبری، یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ میری اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اسباب و آثار نہ ہونے کے برابر ہیں؟ تو اس وقت وہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا ہے، انہوں نے کہا سلام علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، اور ساتھ کیا فرمایا؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ کیا آپ اللہ کے اس حکم سے تعجب میں پڑ گئی ہیں؟ آپ پر اللہ کی رحمت ہو اے اہل بیت۔ اب اس گھر میں ایک ابراہیم ہے، ایک ان کی بیوی سارہ ہے، اولاد ہے کوئی نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی، تو داماد تو ہو ہی نہیں سکتے۔ قرآن کریم منظر کشی کر رہے کہ ایک اللہ کے خلیل ابراہیم ہے، ایک ان کی بیوی سارہ ہے، اور یکدم یہ فرشتے 6 یا 7 کی تعداد میں لوگ آئے، ان کے سامنے کھانا رکھا، انہوں نے کھایا نہیں، ابراہیم ڈر گئے، انہوں نے اس ڈر کو ختم کرنے کا پیغام دیا اور اصلیت بتائی کہ ہم انسان نہیں، ہم تو فرشتے ہیں، آئے کیوں ہو؟ آپ کو خوشخبری دینے، اللہ آپ کو بیٹا دینے لگا ہے۔ بس یہ جملہ بولنا تھا کہ حضرت سارہ میدان میں آ گئی، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت فرشتوں نے حضرت سارہ کو مخاطب کر کے، جو کہ ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی ہیں، ایک پیغمبر کی حرم ہے، پیغمبر کی عزت ہیں، اور وہ کیا کہنے لگی کہ کیسے ہوگا یہ بچہ انہی حالات میں اور اسی عمر میں؟ مطلب یہ ہے کہ آج جوانی دوبارہ لوٹائی جائے گی یا اسی پوزیشن میں ہوگا؟ اب انہوں نے کیا بولا؟ کیا آپ اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی ہیں کہ یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ سن لیجئے، رحمت اللہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، اے گھر والوں، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ اسی عمر میں آپ کو بیٹا عطا فرمانے والا ہے۔ تو اب غور کیجئے، میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، اس موقع پر اہل بیت کا لفظ جس کا معنی ہے گھر والے، فرشتوں نے جو بولا ہے تو یہ حضرت ابراہیم کی بیوی پر بولا ہے۔ کس پر بولا ہے؟ ذرا زور سے بولو، کس کے لیے؟ بیوی کے لیے۔ تو قرآن کریم میں اہل بیت کا لفظ براہ راست بیوی کے لیے استعمال ہوا ہے، اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے پارہ نمبر 22 کے پہلے رکوع کی، اللہ اپنے رسول کو فرما رہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ ارادہ کرتا ہے اے اہل بیت نبی کہ اللہ تم سے ہر قسم کی پلیدی اور گندگی دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے۔ توجہ کیجئے گا، اس مقام پر بھی جب اللہ کہہ رہے اے اہل بیت نبی، اللہ آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے، دنیا کی عورتوں سے جدا ہیں آپ کا رتبہ سب سے زیادہ ہے، تو یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے
کہ اس اہل بیت کا لفظ بھی اس آیت میں جب رب نے بولا تو براہ راست اس سے مراد پیغمبر کی بیویاں ہیں، یعنی سیدہ عائشہ ہے، سیدہ سودا ہے، سیدہ زینب ہے بنت جاش، زینب بنت خزیمہ، حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ جن کا انتقال پہلے ہو چکا ہے، لیکن یہ ساری اہل بیت رسول ہیں کہ یہ پیغمبر کی بیویاں ہیں۔ آج اگر کوئی یہ کہے کہ جب اہل بیت کا لفظ بولا جائے اس سے مراد پیغمبر کی ایک بیٹی فاطمہ ہے، پیغمبر کے 2 نواسے حسن و حسین ہوں گے اور پیغمبر کا ایک داماد علی ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی بیوی اس میں شامل نہیں، اگر بہت ہم نے مہربانی کی تو صرف حضرت خدیجہ شامل ہو سکتی ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ کون سی عقل کی بات ہے، یہ کون سے علم کی بات ہے، کون سی دلیل کی بات ہے کہ آپ بیوی کو تو اہل بیت سے نکال رہے ہیں اور بیٹیوں میں سے بھی ایک کو شامل کر کے 3 کی نفی کر رہے ہیں، دامادوں میں سے ایک کو شامل کر کے 2 کی نفی کر رہے ہیں، تو آپ دراصل اہل بیت کو تسلیم ہی نہیں کر رہے، یہ صرف ایک دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اہل بیت رسول کا لفظ آئے گا، حسن و حسین حدیث کی روح سے اہل بیت ہیں، حضرت فاطمہ حدیث کی روح سے اہل بیت ہیں، حضرت علی حدیث کی روح سے اہل بیت ہیں، لیکن قرآن کی روح سے پیغمبر کی ساری بیویاں پیغمبر کے اہل بیت میں داخل ہیں۔ توجہ رکھیے گا، اور پیغمبر کے دل میں ان کی کیا عظمت تھی کہ ان کی عمر 40 سال، نبی کی عمر 25 سال، نبی کا پہلا نکاح خدیجہ کی خواہش پر رسول کائنات سے جناب ابو طالب نے پڑھایا، پیغام نکاح خدیجہ نے خود بھیجا، اور جب یہ نکاح ہو گیا انہوں نے، وہ امیر تھی، رئیسہ تھی، پیغمبر غریب گھرانے کے تھے، تجارت پیشہ تھے، انہوں نے پہلی رات ہی میں اسی ملاقات میں اپنا مال، اپنی جائیداد، مال تجارت، سرمایہ، سب کچھ رسول اللہ کے قدموں میں وقف کر دیا کہ اب یہ آپ کا ہے، یہ میرا نہیں ہے، جس طرح چاہے آپ اس کو خرچ کریں اور استعمال کریں۔ اور ایک غلام زید بن حارثہ جو حکیم بن خزام ان کے بھتیجے نے منڈی سے خریدا تھا، بازار عکاظ سے، انہوں نے لا کر سیدہ خدیجہ کو دیا تھا، اور وہ ان کی خدمت میں تھا، بچہ تھا، انہوں نے وہ بھی رسول کائنات کو گفٹ کر دیا۔ اور ایک واقعہ بعد میں پیش آیا کہ رسول اللہ نے ان کو آزاد کر دیا اور کعبہ میں جا کر اعلان کیا کہ آج کے بعد زید محمد کا غلام نہیں، محمد عربی کا بیٹا ہے، اور میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ اور خلاصہ یہ نکلا کہ جناب خدیجہ پیغمبر کے نکاح میں آئیں، 25 سال رسول اللہ کے حرم میں رہیں، پھر ان کا جنازہ اٹھا جب ان کی عمر مبارک 65 سال تھی، اور رسول اللہ اپنی عمر کے 50ویں سال میں تھے، 25 سال ساتھ 24-25 سال کا عرصہ ساتھ گزرا، اور پیغمبر کی جو اولادیں ہوئیں، جناب زینب حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئیں، جناب رقیہ حضرت خدیجہ کے بطن سے، جناب ام کلثوم حضرت خدیجہ کے بطن سے، پھر پیغمبر کے بیٹوں میں آ جائیں، بعض علماء نے لکھا ہے 4 بیٹے تھے، جن میں سے 3 حضرت خدیجہ کے پیٹ سے ہوئے اور 1 حضرت ماریہ قبطیہ سے، اور جنہوں نے لکھا ہے 3 بیٹے تھے، انہوں نے لکھا ہے واضح اتفاق کے ساتھ اس میں سے 2 بیٹے حضرت خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے اور 1 بیٹا جناب ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بطن سے، تو میرے نبی کی اولاد ہی خدیجہ کے پیٹ سے ہوئی ہے، توجہ کیجئے گا۔ اور حضرت خدیجہ کی زندگی میں رسول اللہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اتنا ادب احترام تھا، اور انہوں نے بھی اتنا خوش رکھا میرے پیغمبر کو کہ جب ان کا جنازہ اٹھا، اس دور میں نماز جنازہ تو مشروع نہیں تھی، بس اسی طرح قبر میں مکہ مکرمہ میں جنت المالا میں رسول اللہ نے خود دفن کیا ہے، اور ان کا جنازہ نہیں پڑھا گیا، اس دور کے مطابق نماز جنازہ کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ خلاصہ یہ نکلا، اب حضرت خدیجہ دنیا سے گئیں، اس کے بعد دوسرا نکاح جناب سودا سے ہوا، تیسرا حضرت عائشہ صدیقہ سے ہوا، پھر اس طرح نکاح ہوتے رہے، ازواج کی تعداد بڑھتی رہی، لیکن رسول اللہ اپنی وفات تک حضرت خدیجہ کو بھولے نہیں۔ جب کبھی بھی کوئی غمی خوشی کا موقع ہوتا، آپ جہاں دیگر ازواج کا تذکرہ کرتے، حضرت خدیجہ کا فوراً زبان پر ذکر آتا۔ حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ مجھے حضرت خدیجہ پر اتنا رشک آتا تھا، ایک دن میں نے کہہ دیا، وہ عرب کی بوڑھی عورت تھی، مر گئی، ہر وقت خدیجہ خدیجہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ بکری ذبح کر دی
آپ علیہ السلام نے اور اس کے حصے جب بنائے تو حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں ان کے گھروں میں بھی پہنچاتے تھے، کہتے یہ خدیجہ کی دوست ہیں، ان کے گھروں میں دے کر آؤ۔ اس حد تک اس تعلق کو اپنی وفات تک آپ نے نبھایا ہے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے جب یہ جملہ بولا، میرے نبی نے فرمایا خدیجہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، ساری دنیا نے جب مجھے ٹھکرایا تھا خدیجہ نے اس وقت تسلیم کیا ہے جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، اس نے مالی طور پر بھی میرے ساتھ امداد کی، جانی طور پر بھی امداد کی، تسلی بھی اس نے مجھے دی۔ دنیا ٹھکرا رہی تھی اور خدیجہ مجھے پروموٹ کر رہی تھی۔ توجہ کیجئے گا، فرمایا کہ خدیجہ تو خدیجہ ہے، اس کا کیا کہنا ہے۔ ایک حضرت خدیجہ جن کی زندگی اتنی خوبصورت گزری، اور پھر میرے نبی کی سیرت اور کردار کیا ہے اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ آج دنیا کے بڑے بڑے لیڈر ہیں جن کو زمانہ لیڈر مانتا ہے، گھر میں بیوی تسلیم نہیں کرتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے پتا ہے کہ یہ کیا ہے، اندر سے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کائنات میں ہے کہ جس کو سب سے پہلے اس کی بیوی نے تسلیم کیا ہے تو یہ میرے اور آپ کے رسول ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا کردار سب سے اجلا تھا، سب سے نرالا تھا، اس میں میل کو چال نہیں تھی۔ ورنہ جس خاتون نے آپ کے ساتھ 15 سال گزار لیے تھے، کیا وہ اونچ نیچ نہیں سمجھتی، وہ نیت سے واقف نہیں ہوئی، وہ کردار کو نہیں سمجھی، وہ لب و لہجے کو نہیں سمجھی، وہ حسن اخلاق کو نہیں سمجھی، وہ آپ کے اندر باہر سے واقف نہیں ہوئی؟ یقیناً ہو چکی ہے، لین دین معاملات ہوئے، تجارتی قافلوں میں ان کا سامان لے کر گئے، لیکن 15 سال بھی گزرنے کے بعد توجہ کیجئے گا، آج جب نبی نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے میرے رسول پر جو ایمان لائیں وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ تھی۔ آخری بات کہ علماء میں محدثین میں یہ بات چلی ہے کہ عائشہ افضل ہے یا خدیجہ افضل ہے، آخر کار ان علماء نے جنہوں نے کہا اس کائنات میں سب سے افضل سیدہ خدیجہ ہیں، انہوں نے اس میں ایک حدیث کا سہارا لیا ہے، اور یہی بات میں سمجھتا ہوں کہ یہی انصاف والی ہے اور یہی سب سے آگے کھڑی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جنہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ کا رتبہ اس کائنات میں سب سے زیادہ عورتوں میں، انہوں نے اس حدیث کو پیش کیا جس میں ایک مرتبہ حضرت جبریل آئے فرشتوں کے سردار اور رسول اللہ کے سامنے یہ بات عرض کی، کہا کہ عائشہ کو مجھ جبریل کا سلام دے دیجئے۔ انہوں نے کہا فرشتوں کا سردار جس کو سلام کرے اس عورت کا پھر کیا رتبہ ہوگا۔ لیکن میں قربان، حضرت ابو ہریرہ سے وہی روایت ہے جو حضرت خدیجہ کے متعلق ہے، اور یہ علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، یہ غار حرا کا واقعہ ہے کہ جب وہاں اللہ کے رسول خلوت میں تھے اور اس دوران وحی آ گئی اور آپ کبھی کبھی تشریف لے جاتے، حضرت خدیجہ یہاں سے سالن بنا کر کھانا تیار کر کے غار تک پہنچاتی تھیں۔ توجہ کیجئے گا، اس وقت حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت جبرائیل آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ابھی ایک عورت آنے والی ہے جس کے ہاتھ میں سالن اور کھانا ہوگا اور وہ خدیجہ ہیں۔ فرمایا جب وہ آ جائیں آپ کے پاس، ابھی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کو کہو کہ مجھ رب کا سلام خدیجہ الکبریٰ کو پیش کر دیجئے۔ اور اس حدیث میں اگلے الفاظ ہیں کہ اللہ کا سلام بھی خدیجہ کو ہے، میں پیغام دے رہا ہوں اللہ کا، اور مجھ جبرائیل کا سلام بھی خدیجہ کو ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ یہ وہ حدیث ہے جس سے خدیجہ کا رتبہ اس کائنات میں سب سے آگے نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ خاتون ہے، آج ہماری خواتین کو ان سے روشنی لینی چاہیے، مغربی عورتوں کے پیچھے نہیں جن کی اپنی زندگی جانوروں سے بدتر ہے، کہ حضرت خدیجہ نے کس طرح گھر بسایا، کس طرح خامند کا حق ادا کیا، کس طرح ان کی خدمت کی، کس طرح بچوں کی تربیت کی، کس طرح مشکل میں اپنے خامند کو آسرا دیا۔ اس کائنات میں یہ کامل نمونہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کی زندگی سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان کی عظمت کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے دامن پر داغ لگانے والوں کا مقابلہ اللہ تعالی ہمیں ایمانی غیرت کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔